اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا على ما فعلتم نادمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 ہمارے سامنے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان اگر جاءکم تمہارے پاس آئے، فاسق بنبأ کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا تو اس کی تحقیق کر لو، ان کہیں یہ نہ ہو کہ تصیبو تم مشکل میں ڈال لو، مصیبت میں ڈال دو، قومن لوگوں کو، بجہالہ انجانے میں، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ، علی پر، ما جو کچھ، جو بھی، جو فعلتم تم نے کیا ہے، نادمین شرمندہ اور پشیمان۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کسی خبر کے ساتھ آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم انجانے میں کسی قوم کو، لوگوں کو مصیبت میں ڈال دو اور پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہوتے رہو، پچھتاتے رہو اور نادم ہوتے رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی مستلق قبیلے کی طرف اپنی طرف سے ایک نمائندے کو بھیجا کہ وہ وہاں جا کر ان سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آئے۔ مفسرین نے ان کا نام ولید بن عقبہ بن ابی معیط ذکر کیا ہے، لیکن بعض مفسرین نے نام کی تصریح نہیں کی۔ بہرحال یہ صاحب گئے اور اپنے طور پر یہ فرض کر لیا کہ وہ لوگ انہیں مارنے کے درپے ہو گئے ہیں، اور یہ واپس آ گئے اور آ کر یہ بتایا کہ اس قبیلے کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے اور میرے قتل کے درپے ہو گئے ہیں۔ اب یہ ایک ایسی خبر تھی کہ جس کا رد عمل یقینی تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ انہوں نے آپ کے نمائندے کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو ان پر چڑھائی کرنی چاہیے۔ اسی دوران اس قبیلے کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ۔ جب انہوں نے یہ خبر سنی کہ اس طرح کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے آ کر وضاحت کی کہ ہمیں تو ان کی جانے کی اطلاع ہی نہیں ہوئی، کجا یہ کہ ہم زکوٰۃ دینے سے انکار کریں اور ہم انہیں مارنے کے درپے ہوں۔ ہم اپنے اسلام پر قائم ہیں اور زکوٰۃ دینے کے لیے ہم بالکل تیار ہیں، اور یہ زکوٰۃ کا ہمارا مال موجود ہے، ہم لے آئے ہیں۔ اب اس واقعے کی روشنی میں ساری زندگی کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس قبیلے پر چڑھائی کر دیتے اس خبر کی بنیاد پر کہ انہوں نے آپ کے نمائندے کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے، قتل کے درپے ہوئے ہیں، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا بڑا فساد برپا ہو سکتا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کا نقصان ہو جاتا۔ اب ہم اپنے
اپنی پوری زندگی کو دیکھیں تو وہ خبریں، وہ اطلاعات جو ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں یا دوسری قوموں کے بارے میں ہم تک آتی ہیں، اگر ہم بغیر سوچے سمجھے ان پر عمل درآمد کریں تو ہم اپنی زندگیوں میں کتنا بڑا بگاڑ پیدا کر لیں گے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ جب اہم نوعیت کی کوئی خبر ہمارے پاس آئے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یہ خبر دینے والا کون ہے، اس خبر کا ذریعہ کیا اتھینٹک ہے یا ویسی ہی اٹھتی ہوئی کوئی بات ہے، سنی سنائی کوئی بات ہے، اور پھر اس کی ہم پورے طور پر تحقیق کریں اور پھر جو بھی عمل درآمد ہم نے اس پہ کرنا ہو اس کے بعد کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی جھوٹی خبر کے، کسی فاسق اور ناقابل اعتماد شخص کی خبر پر یا کسی ناقابل اعتماد ذریعے کی خبر پر، جیسے میڈیا میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کہنے والا کون ہے، اس اطلاع کا سورس کیا ہے، تو پھر ہم اس کی بنیاد پر کوئی عمل درآمد کر بیٹھیں تو جو ہم کر چکیں گے وہ واپس تو نہیں آئے گا۔ کسی کے متعلق ہم نے یہ خبر سنی کہ کوئی ہمیں نقصان پہنچانے کے درپے ہے اور ہم وہ خبر سن کے تحقیق کیے بغیر اس کو جا کے نقصان پہنچا دیں گے تو پھر ہم پچھتاتے رہیں گے، شرمندہ اور نادم ہوتے رہیں گے، وہ واپس تو نہیں آئے گا۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، اللہ رب العالمین اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہی تربیت دے رہے ہیں کہ زندگی میں اندھا دھند بے پر کی باتیں سن کر، بے بنیاد خبریں سن کر ان پر اپنی زندگی کی بنیادیں نہ استوار کریں، بلکہ ہم پوری روشنی میں رہیں۔ ہمیں کوئی خبر ملے تو ہم اس کی پورے طور پر تحقیق کریں اور اس کی بنیاد پر جو بھی عمل درآمد ہم نے کرنا ہے یا جو بھی رویہ ہم نے اختیار کرنا ہے، سوچ بچار کر کے ہم وہ رویہ اختیار کریں تاکہ ہمیں ندامت اور شرمندگی نہ ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا طرز عمل اپنانے کی توفیق دیں۔ السلام علیکم۔